بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سینئر صحافی ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، ان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں F11 کے پارک میں۔ یہ ایک فیملی پارک ہے گھروں کے درمیان۔ اس پارک میں ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ واک کرتے ہیں، یہیں پر واک کر رہے تھے۔ شام 5:40 پر ان پر گولی چلائی گئی۔ اس ویڈیو میں یہ گولی چلانے والا کون تھا اس کی بات کریں گے۔ پولیس کو کچھ اہم شواہد ملے ہیں اس پورے معاملے میں، اس کی بات کریں گے۔ ابصار عالم پر حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اس کی بات کریں گے، اور یہ ابصار عالم پر حملے کی پہلی کوشش نہیں ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ابصار عالم ڈرامہ کر رہا ہے۔ ابصار عالم جو ہے اسے گولی نہیں لگی، ابصار عالم ڈرامہ کر رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحافی ہے یہ بالکل ویسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے جیسے حامد بیر نے ڈرامہ کیا تھا، اور یہ بات کرنے والے جو ہیں یہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں۔ ان کی جانب سے ابصار عالم صاحب کی جو حالت ہے ہاسپٹل کے بیڈ پر، جو حالت ہے، ان کی تصویر ہے جس میں وہ مسکرا رہے ہیں لیٹے ہوئے بیڈ پر، اور اس تصویر پر بات کی جا رہی ہے۔ وہ ویڈیو جس میں ابصار عالم بات کر رہے ہیں اور انہیں گولی لگی ہے، ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کی سیٹ پر بلڈ نہیں ہے، گاڑی میں کہیں سائڈز پر دروازے کے پاس کسی جگہ بلڈ نہیں ہے، ابصار عالم کی شرٹ پر بلڈ نہیں ہے، ان کی پینٹس پر بلڈ نہیں ہے، ان کی باڈی پر بلڈ نہیں ہے، اور ابصار عالم بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ اسی ویڈیو کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس شخص سے وہ بات کر رہے ہیں، جو شخص ان کا بیان ریکارڈ کر رہا ہے، گاڑی میں ان کی بات ریکارڈ کر رہا ہے، اس شخص کے سیدھے ہاتھ پر جو اس نے ابصار عالم کے کندھے کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بیک سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو اس شخص کے سیدھے ہاتھ پر، اس کی انگلیوں پر آپ کو خون نظر آئے گا۔ یہ خون کیسے لگا ہے اور یہ خون کس طرح سے تھا، یہ بھی میں نے اسلام آباد میں معلوم کیا۔ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور بہت اچھے دوست ہیں میرے، عاصم علی رانا، یہ بہت اچھے رپورٹر ہیں، آج کل وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سما میں کام کر چکے، جیو میں کام کر چکے۔ جیو میں اور عاصم علی رانا جو ہیں ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے، اور عاصم علی رانا بہت اچھے رپورٹر ہیں۔ تو عاصم علی رانا سے، اور کرائم ان کی بیٹ ہے، عاصم علی رانا سے میں نے یہ تمام چیزیں معلوم کی، اور عاصم نے ابصار صاحب کو ہاسپٹل جا کر وزٹ کیا، ان کو دیکھا، ان کی حالت جانی، اور میں نے عاصم سے تمام چیزیں معلوم کی۔ عاصم کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ابصار عالم صاحب سے تمام چیزیں جانی، اس نے موقع پر جو پولیس آفیسرز آئے ابصار عالم کا بیان ریکارڈ کرنے اور ہاسپٹل میں ان کی خیریت جاننے، ان سے یہ تمام چیزیں معلوم کی۔ پولیس نے اب تک کیا کیا ہے یہ چیزیں معلوم کی۔ اس کے ساتھ اگر آپ FIR کو پڑھیں تو بعض چیزیں آپ کو ویسے ہی معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو عاصم علی رانا سے میں نے تمام چیزیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کی۔ تو عاصم کا یہ کہنا ہے کہ ابصار عالم کو وہاں جو 2-3 لڑکے بھاگتے ہوئے آئے گولی لگنے کے بعد، اس کی آواز سے جو صورتحال موقع پر ہوئی، اس کے بعد تو ان لڑکوں نے گاڑی میں ڈالا اور یہ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کر آئے، جو ابصار عالم کے اس گھر سے جو وقوع ہے وہاں سے اگر اچھی ڈرائیو کر کے پہنچا جائے تو 8 سے 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں پہنچے اور ابصار عالم کو انہوں نے فوری طور پر وہاں پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں وہ ابصار عالم کی خیریت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب کو، اگر میں نے ان کے ساتھ دنیا نیوز میں کام کیا ہے، یہ دنیا نیوز میں میرے DN تھے، ڈائریکٹر نیوز تھے، اس سے پہلے جیو نیوز میں جب میں جیو نیوز کا حصہ تھا تو ابصار عالم صاحب اس موقع پر جیو نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف بھی رہے۔ تو ابصار عالم اور میں نے، عاصم نے، ہم نے ساتھ کام کیا ہے۔ تو ابصار عالم صاحب جو ہیں بہت دبلے پتلے سے انسان ہیں، اور یہ جو گولی ہے یہ ان کے جسم میں لگی اور لگنے کے بعد نکل گئی، یہی FIR میں لکھا ہوا ہے، اور گولی نے ان کے لیور کو معمولی سا نقصان پہنچا، اس کو چھوتی ہوئی نکل گئی ہے۔ گولی کے بارے میں پولیس آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ گولی کا خول بھی نہیں ملا ہے، اور گولی کا جو سکہ ہوتا ہے وہ سکہ بھی نہیں ملا ہے، کیونکہ گولی نکل گئی ہے۔ اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی میجر پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ہم ان کی جو پٹی ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے وائٹلز ہم نے چیک کیے ہیں، ان کی حالت اسٹیبل ہے۔ اگلے 48 گھنٹے ہم انڈر آبزرویشن رکھیں گے ابصار عالم کو۔ یہ جو پیشنٹ ہے ہمارے پاس ہے اور خیریت سے ہے، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ اور ابصار عالم صاحب سے مسلسل ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، صحافی مسلسل جا رہے ہیں
ان سے مل رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابصار عالم صاحب خیریت سے ہیں اور ان کے اسپرٹس بڑے ہائی ہیں. یہ آپ کو ہر ایک سے معلوم ہو رہا ہوگا. تو عاصم ان سے مل کر آئے, عاصم سے میری ڈیٹیل میں بات ہوئی ان تمام چیزوں پر. تو عاصم نے مجھے یہ بتایا کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گولی کا خول بھی نہیں ملا ہے, گولی کا سکہ بھی نہیں ملا ہے. آس پاس جو موجود گھر ہیں ان کے سی سی ٹی وی کیمرے, یہ بالکل فیملی پارک ہے, گھروں کے درمیان ہے, تو ان کے سی سی ٹی وی کیمروں سے اس شخص کا چہرہ پہچانا جا سکے کسی حد تک. ایسی فوٹیجز پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم حاصل کر لیں گے, ہمیں یہ پوری امید ہے. اور پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج جو ہے اسے حاصل کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے. یہاں پر پولیس کے مطابق سیف سٹی کے کیمرہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. یہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہاں پر سیف سٹی کیمرہ موجود نہیں ہے. ابصار عالم صاحب جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے عاصم کو یا دیگر لوگ جو صحافی خاص طور پر ان سے مسلسل ملاقات کے لیے جانے, ان کو یہ بتایا ہے کہ میں اس پارک میں واک کر رہا تھا اور وہ یہاں جاتے تو ان کی ریکی کی گئی ہوگی یقیناً, اور یہ کہ یہ یہیں پر آتے ہیں, حملہ آور بیٹھا ہوا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص جس نے مجھ پر گولی چلائی ہے یہ وہاں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے 2 سے 3 چکر لگائے, میں نے اس شخص کو دیکھا یہ بیٹھا ہوا ہے, اور جب میں قریب سے گزرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ہاتھ رکھ لے گا, کچھ کر لے گا, یہ اپنا چہرہ چھپا رہا ہے. میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. اس شخص نے پھر غالباً 4تھے چکر کی بات ہو رہی ہے, جب میں اس کے قریب آیا اس نے مجھ پر فائر کیا, یہ اٹھا, اس نے مجھ پر فائر کیا. ابصار عالم صاحب کے بارے میں عاصم علی رانا نے بتایا کہ 2 سے 3 قدم انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, وہ شخص بھاگ گیا, ابصار عالم گر گئے وہاں پر, اور پھر وہاں یہ لڑکے آئے جو ان کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں. ابصار عالم صاحب نے یہ بات غالباً 18 جنوری کی ہے, اسی برس 18 جنوری کی بات ہے. ابصار عالم صاحب نے ایک تصویر ٹویٹ کی اور کہا کہ صبح سے میرے گھر کے باہر بیٹھا ہے. ایک شخص کی تصویر ٹویٹ کی جو موٹر سائیکل کو کبھی دیکھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ شخص صبح سے میرے گھر کے باہر بیٹھا ہے, یہ میری ریکی کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا, جس کو بھی وہ مخاطب کر رہے تھے, اداروں کو مخاطب کر رہے تھے اگر, تو انہوں نے کہا کہ میری نگرانی کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. انہوں نے اس طرح کی بات کی اور یہ ٹویٹ انہوں نے کیا. یہ بات انہوں نے ایف آئی آر میں بھی بتائی ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کی ریکی کی گئی ہے. یہ 18 جنوری کے آس پاس کی بات ہے اسی برس کی. تو ابصار عالم صاحب نے یہ بات پہلے بھی کی تھی. ابصار عالم صاحب اسٹیبلشمنٹ پر کھل کے تنقید کرتے ہیں, فوج پر کھل کے تنقید کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے حالیہ دنوں میں جب یہ کہا تھا کہ مریم نواز کو اسمیش کر دیا جائے گا, یہ مریم کو بتایا گیا ہے, تو ابصار عالم صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے 4 نام لیے تھے, عمران خان صاحب کا, جنرل باجوہ صاحب کا, جنرل فیض حمید صاحب کا اور جنرل عرفان ملک صاحب کا. جنرل عرفان ملک صاحب کی تصویر اور ان کے بارے میں ٹویٹ یہ ابصار عالم صاحب نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ جنرل عرفان ملک ہیں اور مریم نواز کے بارے میں بات انہوں نے کی ہے. یہ ابصار عالم صاحب کا ٹویٹ تھا. ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جن میں وہ فوج پر مسلسل تنقید کرتے ہیں, کھل کر تنقید کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اور نام لے کر تنقید کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ابصار عالم صاحب پر ابھی ریسنٹلی ایف آئی اے نے ان کو کال اپ نوٹس بھی بھیجا تھا سائبر کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. ابصار عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم باجوہ سے رسیدیں مانگی تھی, اس لیے میرے خلاف یہ سب کچھ ہوا. اور ابصار صاحب جو ہیں ان کے خلاف غالباً دینا میں ایک پرچہ بھی ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو مسلسل تنقید کرتے ہیں فوج پر, اس بنا پر ہمارے بہت سارے صحافی آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہوگا, ماریانہ بابر صاحبہ کی بات کریں, حامد میر صاحب کی بات کریں, دیگر لوگوں کی بات کریں, مریم نواز شریف صاحبہ کی, میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں, یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافی آواز برداشت نہیں کی جا رہی اور سیدھا سیدھا اداروں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ابصار عالم پر حملہ کروایا گیا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شمالی علاقہ جات کی سیر کی ٹرم ہے, ہمارے ہاں متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے ہاں ابصار عالم کے ساتھ ہو گیا ہے, حامد میر کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے ادارے کروا رہے ہیں, لوگ اس پہ فوج کو بلیم کرتے ہیں. میں نے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں سے بات کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ایسے ایلیمنٹس ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں. اداروں نے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے, شک کا اظہار کیا ہے, اور ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو خاص طور پر کہ جن کو اگر کوئی چوٹ پہنچائی جائے تو اس کے نتیجے میں اداروں پر انگلیاں اٹھیں گی, سیدھی اداروں پر انگلیاں اٹھیں گی اور پاکستان کے اداروں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. تو ایسے ایلیمنٹ اسلام آباد میں ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. یہ اسلام آباد میں سینئر صحافی جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب پر جو یہ بات ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کروایا ہے, اس حوالے سے خاور گھمن صاحب نے کچھ سوالات جو ہے وہ ٹویٹر پہ پوسٹ کیے ہیں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب کو نشانہ بنایا جائے، اور اس طرح سے نشانہ بنایا جائے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا الزام سیدھا اداروں پر آئے گا، اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کا الزام حکومت پر آئے گا، اور اس کا الزام پاکستان، اس کے نتیجے میں پاکستان بدنام ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا جائے گا۔ ابصار عالم صاحب سے زیادہ کھل کر تنقید کرنے والے ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں جن پر اس طرح کے حملے نہیں ہوئے ہیں۔ ابصار عالم صاحب پر یہ جو حملہ ہوا ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 27-28 سال کا شخص تھا جس نے مجھ پر قریب سے گولی چلائی ہے، میں اس شخص کا چہرہ پہچان سکتا ہوں، میرے سامنے ہی آ جائے میں اس کو شناخت کر سکتا ہوں، اس کا خاکہ بھی بنایا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مدد دے گی، پولیس کو یہ یقین ہے کہ یہاں سے ایسی فوٹیج ملے گی جس سے اس شخص کا چہرہ جو ہے وہ ہم شناخت کر لیں گے۔ حکومت نے تفتیش کا حکم دے دیا ہے، شیخ رشید صاحب نے اس سلسلے میں آئی جی اسلام آباد سے بات کر لی ہے، اور چیزیں آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو اداروں کو الزام دینے والے لوگ ہیں ان کی بات کریں تو میں نے ان کا موقف آپ تک پہنچا دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں اختلافی آواز برداشت نہیں ہو رہی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا واقعہ یاد کیجئے جو ہوا تھا کراچی میں، آواری کراچی میں، جب کیپٹن صفدر گرفتار ہوئے تھے، اس واقعے کو یا ایسے دیگر واقعات کو یاد کیجئے تو ہمیں ایک چیز تو نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں اداروں پر انگلیاں اٹھی ہیں۔ تو ہمارے اداروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر، اس سے پہلے بھی وہ تفتیش کے نتیجے میں ایسے ایلیمنٹس کو سامنے لائے ہیں اور اداروں نے بہت مستعد انداز میں کام کیا ہے، اور اب بھی فوری طور پر ایسے ایلیمنٹس کو انرتھ کیا جانا چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ ایسے ایلیمنٹس کا خاتمہ ہوگا، اس سے افواہوں کا خاتمہ ہوگا، اس سے انگلیاں اٹھنے کا سلسلہ بند ہوگا، اور اداروں کی ساکھ جو ہے جس کا بہت مضبوط رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کے دشمنوں کو جواب مل سکے اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو اداروں کو فوری طور پر اس سلسلے میں بھرپور انداز میں ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہوگا، ان کو بے نقاب کرنا ہوگا، تاکہ یہ انگلیاں اٹھانے کا سلسلہ بند ہو، اور یہ جو ہمارے ہاں ہو جاتا ہے فوری طور پر شروع کہ اختلافی آوازیں برداشت نہیں کی جاتی، اور کئی دفعہ جو ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں یہ انگلیاں غلط بھی اٹھائی گئی ہیں۔ نصرت جاوید صاحب کا واقعہ ہوا تھا، اور ایسے ہی ہمارے ایکس کولیگ ہیں طاہر صدیقی، انہوں نے جو کہا تھا، ایسے کئی واقعات ہیں جن میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ اداروں کو اس سلسلے میں اپنا کردار بہت بھرپور انداز میں ادا کرنا چاہیے، تاکہ مجرموں کا جو گریبان ہے وہ قانون کے ہاتھ میں ہو، اور اداروں پر انگلیاں اٹھانے والوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جا سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔